بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع گفتگو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ تاجدار تصوف، امام طریقت اور اہل بیت اطہار اور سادات کرام میں سے آفتاب معرفت ہیں اور 12 اماموں میں سے چھٹے نمبر پر ہیں۔ آپ کا نام امام جعفر صادق، آپ کے والد گرامی کا نام امام محمد باقر ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول بروز پیر 83 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔ تو اس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہوئے اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے 2 عظیم صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور وہ 2 یہ صحابہ ہیں حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما۔ آپ کی عظمتوں کے حوالے سے بہت سے گوشے ہیں اور جہتیں ہیں، ان میں ہم آپ کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھنا، یہ آپ کے معمولات میں سے تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک عرصہ تک ان کی خدمت میں حاضری دیتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں مصروف پایا، یا تو نماز کی حالت میں ہوتے، یا قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ یہ آپ کی عبادت کے احوال تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوی کا پیکر تھے۔ خوش اخلاقی اور طبیعت مبارکہ میں بہت زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق عظیمہ کا حصہ تھا آپ میں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجی رہتی، اور عفو درگزر یعنی معاف کرنا دوسروں کو، یہ نمایاں پہلو ہے آپ کی سیرت کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کے عکس جمیل تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، مگر پانی ہاتھ پر گرنے کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ تو ہم جیسے ہوتے تو فوراً ڈانٹ پلا دیتے، لیکن اللہ اکبر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اس کو کوئی نہ ڈانٹ پلائی، نہ جھاڑا، نہ ہی انہیں غلام کو سزا دی، بلکہ اسے معاف کر دیا، اور پھر مزید شفقت یہ فرمائی کہ انہیں اپنی غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ آپ کی عظمت اور وجاہت کا یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو رعب و دبدبہ اور جلالت اور عزت کے تاج پر متمکن فرمایا۔ عموماً یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ محراب و منبر اور حکومت اقتدار کے درمیان کشمکش کا سلسلہ یہ شروع سے جاری رہا۔ آپ کے دور میں بنو عباس کے مشہور خلیفہ ابو جعفر کی حکمرانی تھی، ابو جعفر منصور کی حکمرانی تھی۔ تو مخالفت کی وجہ سے اس ابو جعفر نے آپ کے قتل کا حکم صادر فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کے وزیر نے منع کیا کہ ان کے ساتھ
ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ مگر آپ جانتے ہیں نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارت، کہ بادشاہوں کے مزاج اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ مخالفت کے لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو ابو جعفر منصور نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور نوکروں کو پہلے بتا دیا کہ جب میں اپنا تاج اتاروں گا سر سے تو تم انہیں قتل کر دینا۔ یہ پری پلانڈ معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ تشریف لائے مگر ان کے آنے کی دیر تھی۔ اللہ اکبر۔ وہی ابو جعفر منصور جس نے قتل کا پروگرام بنایا تھا، آپ کو دیکھتے ہی گھبرا کر استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کی خیریت دریافت کرنے لگا اور کہنے لگا میرے لئے کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی عظمت میرے حضرت قبلہ مسعود ملت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریروں میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے: نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان، نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان، محبت ہے آزادی و بے نیازی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ابو جعفر منصور سے بے باکی سے فرمایا میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آئندہ مجھے کبھی دربار میں طلب نہ کرنا، تاکہ میری عبادت اور ریاضت اور معاملات میں خلل واقع نہ ہو۔ اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو ابو جعفر منصور نے رخصت کیا، اور پھر آپ کے اس روب و دبدبہ کا خلیفہ پر یہ اثر ہوا، بادشاہ پر، منصور پر، کہ وہ کانپتا ہوا گرا اور 3 روز تک بے ہوش رہا۔ یہ اللہ والوں کی کرامت میں شامل ہے۔ مالک جن کو عزتیں وہ عطا کرتا ہے، پھر ان کی عظمتوں کا حال ہی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بلندی پر فائز ہو کر، امام طریقت اور امام اہل بیت ہو کر، عجز و انکساری کا حال یہ تھا۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں یہ تذکرہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں اور اللہ کی عظمت امام جعفر صادق کے دل میں اس قدر تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے نبی کریم اور اپنے اعمال کی وجہ سے شرمسار ہوں، اور قیامت کے روز میں اپنے جد قریب، جد امجد نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان عظمت اتنی تھی، عاجزی اتنی تھی۔ اور داتا صاحب کشف المحجوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اپنے عیب دکھا دیتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے۔ تو وہ اپنے ہی عیبوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ہم تو دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اللہ والے اپنے عیبوں کو دیکھ کر جھکے ہی رہتے ہیں۔ بس وہ جس قدر جھکتے ہیں اللہ انہیں اتنا اونچا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ تھی۔ اب میں آپ کے چند اقوال آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ہی بڑے یہ نصیحت آموز باتیں ہیں، اور کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی بڑی ہستی سے محبت اور عقیدت کا اصل تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے۔ آپ کی نصیحتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کسی بھی سید کو، سید کی بات کی، عام کی تو بات ہی اور ہے، کسی سید کو لائق اور مناسب نہیں کہ وہ 4 چیزوں سے شرم محسوس کرے۔ نمبر 1، اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ جب باپ آئے تو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ پہ باپ کو بٹھائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، اپنے مہمان کی خدمت کرنا۔ نمبر 3، اگر اس نے جانور کوئی بکری وغیرہ جو کوئی ایسے جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کی خود نگرانی کرے، اگرچہ اس کے پاس 100 غلام ہوں۔
اور پھر فرمایا جو اس کے پاس طالب علم پڑھ رہے ہوں ان کی خدمت کرے۔ کسی بھی سید کو ان چیزوں سے شرم محسوس نہ کرنا چاہیے۔ پھر خاص تلقین فرمائی کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک 3 چیزیں نیکی میں شامل نہ ہوں تو نیکی مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارا سالن نمک مرچ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نمبر 1، نیکی کو معمولی سمجھنا، یعنی اگر میں نے حج کر لیا تو اس کو بس میں کو اللہ کا کرم ہے، اس سے ظاہر نہ کریں میں نے بڑا کام کیا، جب میں نے تقریر کی، میں نے تفسیر لکھی، نہیں، مالک کا کرم تھا، میں کچھ نہیں ہوں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایہ۔ میاں محمد صاحب نے فرمایا اللہ اکبر، تو فرمایا نیکی کو حقیر جاننا اور اسے چھپانا، اور نمبر 3 نیکی میں جلدی کرنا۔ دوبارہ نیکی میں جلد کرنا، یہ نہیں اچھا کر لوں گا، نیکی کو جلدی کرنا، نیکی کو چھپانا اور اس کو معمولی سمجھنا، اللہ کا کرم تھا مجھ سے یہ کام ہو گئے۔ تو یہ 3 چیزیں جب ہوں گی تو نیکی مکمل ہوگی۔ آگے اس کی وضاحت بھی خود فرمائی کہ جب تو اپنی نیکی کو حقیر جانے گا تو وہ اسے عظیم بنا دے گا، اور جب تو اسے چھپائے گا تو وہ کامل ہو جائے گی، اور جب تو جلدی نیکی کرے گا تو وہ بابرکت ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وصال اور آپ کی وفات 15 رجب 148 یعنی 148 ہجری کو 68 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی، اپنے دادا سیدنا امام زین العابدین اور اپنے والد امام محمد باقر کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ اللہ تعالی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فیض پوری امت کو عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔